بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اہل کتاب یعنی مسیح اور یہودی وغیرہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ آپ سے کیسے سوال کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب کیسے دیا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ان کا مجھ سے کیا واسطہ؟ وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں، آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا۔ پھر آپ گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہوں ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا، جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس کو روح بکلبلا کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر اور بتا تجھ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے زمین کی طرف دیکھ کر کہا، مجھ کو میرا شہر اور ساتھ میں دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے کر اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنے شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ اس کو اور اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اب تو مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ سب اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس، آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا، اور پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چل کر سدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو 2 پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی۔ اس کے بعد اس نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا جدا کر دیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں ایک صحرائے عظیم بھی دیکھا۔ آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و قال ایک، ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ آپ میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ کہکہ بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ عمریں داراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے یہ حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو
کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئے۔ ان کے نمائندے نے کہا کہ آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔ ذوالقرنین: تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ نمائندہ: اے قوم، ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں، بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ ذوالقرنین: تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں بلکہ سب امانت دار ہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں امراء کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: ہم کو امراء کی حاجت نہیں ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ ذوالقرنین: تم میں اغنیاء یعنی مالدار کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: ہمارے یہاں دنیاوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: ہمارے یہاں حلیم اور بردباری کوٹ کوٹ کر بر دی گئی ہے۔ ذوالقرنین: تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ نمائندہ: یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے سب کے دل یکساں ہیں اور تمہارے ظاہر و باطن بھی یکساں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمائندہ: اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں، ان سے حسد اور دغا نکل گئے ہیں۔ ذوالقرنین: تم میں کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنین: تمہارے یہاں کوئی درشت مزاج اور تندخو کیوں نہیں ہے؟ نمائندہ: کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذوالقرنین: تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ ذوالقرنین: تم باہمی ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے؟ نمائندہ: تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں۔ ذوالقرنین: تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ نمائندہ: ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ ذوالقرنین: تم لوگ آفات میں کیوں مبتلا نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ نمائندہ: کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ ذوالقرنین: اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے؟ نمائندہ: ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلح رحمی کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے معذور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔